تمہیں شیطان بے پناہ طاقت دے گا، وہ تمہیں دولت دے گا اور دنیا کے حسین ترین چہرے تمہارے قدموں میں ڈال دے گا۔ یہ سن کر ڈاکٹر فاسٹس کی لسٹ اسے گناہ پر آمادہ کرتی ہے اور وہ اپنے سپیلز کو مزید بڑھا دیتا ہے۔ السلام علیکم دوستو، آج کی ویڈیو کتاب کہانی کی پہلی ویڈیو ہے، لیکن اس ویڈیو میں صرف آپ کو کہانی سنانا مقصد ہرگز نہیں ہے، بلکہ آج کی کہانی ایک خاص وجہ سے چنی گئی ہے جس کا تعلق ہم سب کی زندگیوں سے بہت جڑا ہوا ہے۔ ہم میں سے ہر ایک اس آزمائش سے گزرتا ہے۔ کسی وقت بھی ہمیں شیطان یہ معاہدہ آفر کر سکتا ہے، اور اگر ہمارا ایمان کمزور ہے اور یا اگر ہمیں یہ تینوں لسٹ بہت زیادہ ہیں تو ہم شیطان کے اس معاہدے میں آ سکتے ہیں اور ہم اس کا معاہدہ قبول کر سکتے ہیں۔ اب ہم اپنی کہانی کی طرف بڑھتے ہیں، لیکن اس کہانی کے بعد آپ کو ایک ایسی کہانی بتاؤں گا جو کبھی بھی انگلش لٹریچر میں نہیں بتائی گئی اور جس کا تعلق اس کہانی کے ساتھ بہت قریبی جڑا ہوا ہے۔ دوستو، یہ کہانی 15ویں صدی کے ایک جرمن فلاسفر کی ہے جس کو علم سے بے انتہا محبت تھی۔ وہ دنیا میں سب سے زیادہ علم حاصل کرنے والا انسان بننا چاہتا تھا۔ اس نے ہر شعبہ تعلیم کی تمام کتب کو یاد کر لیا تھا۔ سب سے پہلے اس نے منطق یعنی لاجک کی تعلیم حاصل کی۔ اس نے عظیم یونانی فلاسفر ارسطو کے نظریات کو پڑھا۔ پھر اسے یہ تعلیم ناکافی لگی اور اس نے حکمت کی طرف توجہ دی۔ اس نے عظیم یونانی حکیم گالن کی کتب کو پڑھا، لیکن منطق کی طرح حکمت کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد بھی وہ سیٹسفائی نہ ہو سکا۔ وہ جو کچھ حاصل کرنا چاہتا تھا اس کے لیے یہ تعلیم ناکافی تھی۔ حکمت کی تعلیم سے فاسٹس کی شہرت ہوئی اور لوگ اسے ڈاکٹر کہہ کر پکارنے لگے۔ اس کے بعد فاسٹس نے اپنی تعلیم کا دائرہ وسیع کرنے کا سوچا۔ اس نے قانون کی تعلیم شروع کی اور بیزنٹائن کے بادشاہ جسٹینین کے خیالات کو پڑھا۔ اس کے بعد وہ اس سے بھی مایوس ہو گیا۔ اس نے کہا کہ قانون صرف چھوٹے مسائل کو ڈیل کرتا ہے، زندگی کے بڑے مسائل اس سے ماورا رہتے ہیں۔ پھر اس نے دینی تعلیم کی طرف توجہ دی۔ وہ سینٹ جیروم بائبل سے ایک قطعہ نقل کرتا ہے کہ ہر انسان گناہ کرتا ہے اور گناہ کا انجام موت ہے۔ فاسٹس کو یہ بات ناگوار گزرتی ہے، وہ اس سے اختلاف کرتا ہے اور یوں یہ تعلیم بھی چھوڑ دیتا ہے۔ فاسٹس کہتا ہے کہ اس تعلیم سے بہتر تو جادو کا علم ہے جو انسان کو دیوتا بنا دیتا ہے۔ فاسٹس اپنے غلام کو کہتا ہے، میرے دوستوں ولڈیز اور کارنیلیس کو بلا لاؤ۔ یہ دونوں کالے علم کی پریکٹس کرتے تھے۔ ڈاکٹر فاسٹس انہیں کہتا ہے کہ وہ بھی کالے علم کی تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہے اور شیطان سے رابطہ قائم کرنا چاہتا ہے۔ وہ دونوں سے بتاتے ہیں کہ وہ کیا کیا کام کر کے شیطان کی قربت حاصل کر سکتا ہے اور پھر شیطان سے اپنی باتیں منوا سکتا ہے۔ ڈاکٹر فاسٹس ان کے بتائے ہوئے سپیلز یا چلوں میں بیٹھ جاتا ہے اور کالے علم کی پریکٹس شروع کر دیتا ہے۔ وہ کسی بھی طرح وہ تمام چیزیں حاصل کرنا چاہتا ہے، یعنی بیوٹی، پاور اور فیم۔ اس کے سپیلز یا چلوں کے بعد شیطان کا ایک چھوٹا نمائندہ ظاہر ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ بتاؤ تمہیں کیا کام ہے۔ ڈاکٹر فاسٹس کہتا ہے، مجھے تمہارے آقا سے بات کرنی ہے۔ وہ جواب دیتا ہے کہ تم ابھی اس قابل نہیں ہوئے، تمہیں اور محنت کرنی ہوگی اور اپنے دل سے تمام اچھائی نکالنی ہوگی۔ تمہیں وہ تمام کام کرنے ہوں گے جو خدا کے کام کے خلاف ہیں، جو تمہیں خدا سے دور کر دیں گے اور شیطان کے قریب کر دیں گے۔ تم جتنا خدا سے دور ہوتے جاؤ گے اتنا شیطان کے قریب ہوتے جاؤ گے۔ تمہیں وہ تمام کام کرنے ہوں گے جو حرام ہیں، جس سے خدا نے منع کیا ہوا ہے۔ دوستو، اس مقام پر رائٹر نے دو کریکٹر کو ظاہر کیا ہے جس کو اس نے گڈ اینجل اور ایول اینجل کا نام دیا ہے، یعنی دو فرشتے اس کے پاس آتے ہیں۔ ایک گڈ اینجل ہوتا ہے جو خدا کی طرف بلاتا ہے اور ایک ایول اینجل ہوتا ہے جو اسے شیطان کی طرف بلاتا ہے۔ دراصل یہ دو اینجلز نہیں ہیں، یہ ہمارا ضمیر ہے جو ہمیں اچھائی کی دعوت بھی دیتا ہے اور برائی کی طرف مائل بھی کرتا ہے، جس کو رائٹر نے دو فرشتوں کی صورت میں ڈاکٹر فاسٹس کے پاس بھیجا ہے۔ گڈ اینجل ڈاکٹر فاسٹس کو بتاتا ہے کہ تم اس کام سے باز آ جاؤ، تمہاری دنیا اور آخرت تباہ ہو جائیں گی
تم خدا سے ہمیشہ کے لیے دور ہو جاؤ گے، جس کے بعد تمہارا خدا کی طرف واپسی کا کوئی راستہ نہیں بچے گا۔ پھر اسے ایول اینجل کہتا ہے، او بے وقوف فاسٹس، کس کی باتوں میں آتے ہو؟ تمہیں شیطان بے پناہ طاقت دے گا، وہ تمہیں دولت دے گا اور دنیا کے حسین ترین چہرے تمہارے قدموں میں ڈال دے گا۔ چلو اور شیطان سے رابطہ قائم کرو اور اس کے غلام بن جاؤ۔ یہ سن کر ڈاکٹر فاسٹس کی لسٹ اسے گناہ پر آمادہ کرتی ہے اور وہ اپنے سپیلز کو مزید بڑھا دیتا ہے۔ وہ شیطان کی قربت حاصل کرنے کے لیے ہر وہ کام کرتا ہے جس کا اس کو کہا گیا ہوتا ہے۔ شیطان کا خاص نمائندہ مفسٹوفیلز اس کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ بتاؤ تمہیں شیطان سے کیا چاہیے؟ ڈاکٹر فاسٹس کہتا ہے، مجھے تمہارے آقا سے بات کرنی ہے اور تمہیں پوری زندگی کے لیے اپنی غلامی میں لینا ہے۔ مفسٹوفیلز ڈاکٹر فاسٹس کو کہتا ہے کہ اس کے لیے تمہیں شیطان سے معاہدہ کرنا ہوگا اور اپنے خون سے یہ معاہدہ تحریر کرنا ہوگا جس میں تم اپنی روح کو ہمیشہ کے لیے شیطان کو بیچ دو گے، اور وہ بدلے میں تمہیں دنیا میں جتنی عمر کہو گے اتنی عمر کی بادشاہت نصیب کرے گا، جس میں تم آزاد ہوگے اور جو چاہو گے وہ کر سکو گے۔ ڈاکٹر فاسٹس کہتا ہے کہ وہ اس معاہدے کے لیے تیار ہے اور وہ شیطان سے 24 سال کی بادشاہت کے بدلے میں اپنی روح اس کو بیچنا چاہتا ہے۔ وہ لسٹ میں اتنا پاگل ہو چکا ہوتا ہے کہ بولتا ہے کہ اگر میری 1000 روحیں بھی ہوتی تو میں اپنے خوابوں کی تعمیل کے لیے اسے شیطان کو دے دیتا۔ اس پر مفسٹوفیلز اس پر ہنستا ہے اور اسے کہتا ہے کہ اے بے وقوف انسان، تم ایک گھاٹے کا سودا کر رہے ہو۔ تمہیں نہیں معلوم اس کے بعد تم نرک میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جلو گے اور ایسے عذاب حاصل کرو گے جن کا کوئی اختتام نہیں ہوگا۔ مفسٹوفیلز اسے بتاتا ہے کہ اس نے بھی گھاٹے کا سودا کیا ہے اور اب وہ جہنم میں جل رہا ہے۔ ڈاکٹر فاسٹس اس پر طنزاً ہنستا ہے اور کہتا ہے کہ تم تو یہاں دنیا میں ہو، تم جہنم میں تو نہیں ہو۔ اس پر مفسٹوفیلز جواب دیتا ہے کہ تم نے جنت نہیں دیکھی ہے، میں جنت میں رہا ہوں اور میرے لیے جنت کے باہر کہیں بھی ہونا جہنم میں ہونا ہے۔ لیکن ڈاکٹر فاسٹس بزید رہتا ہے اور اسے شیطان کے ساتھ معاہدہ کرنے کا کہتا ہے۔ اس پر مفسٹوفیلز چلا جاتا ہے اور کچھ دنوں کے بعد واپس آتا ہے اور ڈاکٹر فاسٹس کو ایک قلم اور کاغذ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اپنے ہاتھ کا خون نکالو اور اپنے خون کے ساتھ اس پر تحریر کرو کہ میں اپنی روح 24 سال کے بدلے ہمیشہ کے لیے شیطان کو دیتا ہوں۔ اس کے بعد ڈاکٹر فاسٹس ایسا ہی کرتا ہے، جس کے بعد اس کے ہاتھ پر لکھا جاتا ہے فلائی او مین۔ اس کے بعد ڈاکٹر فاسٹس کو 24 سال کے لیے بادشاہت مل جاتی ہے۔ ان سالوں میں وہ تمام کام کر سکتا ہے جس کی اس کے دل میں خواہش ہو۔ اس کے بعد ڈاکٹر فاسٹس دنیا کے سفر پر نکل پڑتا ہے۔ پھر وہ ہواؤں میں پرواز کرتا ہوا عیسائیوں کے سب سے بڑے مذہبی لیڈر پوپ کے پاس جا پہنچتا ہے۔ وہ اس کے دربار میں غائب ہو جاتا ہے۔ جب پوپ کھانا کھا رہا ہوتا ہے تو وہاں اس کا ہنسی مذاق بناتا ہے اور اپنے ٹرکس سے اس کو پریشان کرتا ہے۔ اس کے بعد ڈاکٹر فاسٹس ایک بادشاہ کے دربار میں جاتا ہے اور اس کے ساتھ بھی ایسا ہی کچھ کرتا ہے۔ وہ اپنی طاقت پر بہت خوش ہوتا ہے کہ اس کے پاس بے مثال طاقت آ گئی ہے اور وہ جو چاہے کر سکتا ہے اور لوگ اس کے سامنے بے بس اور لاچار ہیں۔ وہ لوگوں سے طرح طرح کے ٹرکس کر کر لطف اندوز ہوتا ہے۔ پھر وہ مفسٹوفیلز کو بلاتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ اس کو شادی کرنی ہے۔ مفسٹوفیلز اسے جواب دیتا ہے کہ شادی ایک نیک کام ہے اور ہمارے کام میں حلال کام منع ہے، البتہ اگر تم چاہو تو کسی بھی عورت سے حرام کام کر سکتے ہو لیکن نکاح نہیں کر سکتے۔ ڈاکٹر فاسٹس کہتا ہے ٹھیک ہے، پھر مجھے دنیا کی سب سے خوبصورت عورت ہیلن کو لا دو، جس کے لیے ہزاروں رومی جہاز پانی میں ڈوب گئے اور جس کے لیے کبھی نہ فتح ہونے والے ٹاپلیس ٹاورز کے قلعے کو آگ میں جلا دیا گیا۔ ناظرین، ہیلن انگلش لٹریچر میں دنیا کی سب سے خوبصورت عورت گزری ہے
جس کے لیے لاکھوں لوگ ہلاک ہو گئے، جس پر مفسٹوفیلز اسے ہیلن آف ٹرائے لا دیتا ہے۔ وہ اکثر مفسٹوفیلز سے بہت سے سوالات کرتا رہتا ہے۔ وہ مفسٹوفیلز سے سوال کرتا ہے کہ دنیا کب بنائی گئی اور یہ کائنات کس نے خلق کی، جس پر مفسٹوفیلز جواب دیتا ہے کہ اس کا جواب دینا ہمارے کنگڈم کے اصول کے خلاف ہے۔ اس پر دوبارہ گڈ ایول آتا ہے اور اس کو بتاتا ہے کہ یہ خدا نے خلق کی، اور یہ اس لیے اس کا جواب نہیں دے رہا کیونکہ یہ شیطان کا نمائندہ ہے، یہ خدا کی تعریف نہیں کرنا چاہتا۔ وقت گزرتا جاتا ہے اور فاسٹس کے معاہدے کے آخری سال شروع ہو جاتے ہیں۔ ان تمام عرصے میں وہ دونوں اینجل یعنی گڈ اینجل اور بیڈ اینجل اسے بار بار اکساتے رہتے ہیں۔ گڈ اینجل اسے کہتا ہے کہ اسے اب بھی توبہ کر لینی چاہیے، ہو سکتا ہے اس کی بخشش ہو جائے۔ پر بیڈ ایول اسے کہتا ہے کہ یہ کبھی نہ کرے ورنہ شیطان اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا۔ اس پر مفسٹوفیلز بھی ظاہر ہوتا ہے اور اسے شیطان کی طرف سے پیغام دیتا ہے، تم جو سوچیں سوچ رہے ہو وہ ہمارے معاہدے کے خلاف ہے جس کی تمہیں سنگین سزا بھگتنی پڑ سکتی ہے۔ ڈاکٹر فاسٹس اسے وعدہ کرتا ہے کہ وہ دوبارہ ایسی بات نہیں سوچے گا، لیکن اندر ہی اندر اب اسے سمجھ آنے لگتی ہے کہ یہ تمام زندگی جو اس نے گزاری ہے یہ صرف ایک دھوکہ ہے، یہ صرف اس کی آنکھوں کا دھوکہ ہے اور چھلاوے سے زیادہ کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ تمام لوگ جنہیں وہ ملتا رہا ہے، چاہے وہ ہیلن آف ٹرائے ہوں، سکندر اعظم ہوں یا مشہور بادشاہ ہوں، جس کی ملنے کی خواہش کرنے پر مفسٹوفیلز نے اس کو ان سے ملایا تھا، دراصل وہ شیطان تھے جنہوں نے اپنی شکلیں بدلی ہوئی تھی، وہ اصلی لوگ نہیں تھے۔ دیکھتا ہے کہ اسے جو بھی کھانے اور جتنے بھی لوازمات ملتے رہے ہیں وہ صرف ایک دھوکہ تھا اور اس کی آنکھوں کا فریب تھا، وہ ایک چھلاوا تھا جس کے لیے اس نے اپنی روح کو شیطان کو بیچ دیا۔ جتنا بھی اس کی زندگی میں ہوا، اڑنے سے لے کر غائب ہونے والے ٹرکس تک، یہ صرف ایک دھوکہ تھا۔ پر وہ بہت غمگین ہو جاتا ہے اور رونے لگتا ہے، لیکن اب بہت دیر ہو چکی ہے، اب واپسی کا کوئی راستہ نہیں بچا۔ کچھ ہی لمحوں بعد وہ معاہدہ ختم ہونے کو ہے جس کے بعد شیطان اس کو ہمیشہ کے لیے جہنم میں لے کر چلا جائے گا۔ وہ چاہتا ہے کہ وہ اس بات کو تمام لوگوں کو بتا دے تاکہ لوگ جان سکیں کہ اس نے کون سا گناہ سرزد کیا۔ وہ اپنی بستی کے تمام لوگوں کو بلاتا ہے اور اس کو یہ تمام کہانی سناتا ہے۔ وہ بتاتا ہے کہ کس طرح اس نے شیطان سے معاہدہ کیا اور اس نے اسے ایک فریب اور چھلاوے کی زندگی دے کر اس کی روح اسے چھین لی، جس کے بعد وہ اپنے کمرے میں چلا جاتا ہے۔ تھوڑی ہی دیر بعد لوگوں کو وہ زوردار چیخ سنائی دیتی ہے۔ وہ بھاگ کر اس کے کمرے میں جاتے ہیں تو چاروں طرف اس کے ٹکڑے بکھرے ہوتے ہیں۔ اس کہانی کے اینڈ پر ایک شیطان فاسٹس کی روح کو جہنم کی طرف لے کر جا رہا ہے اور وہ چیخو پکار کرتے ہوئے خدا سے معافی مانگ رہا ہوتا ہے۔ ناظرین، یہ 15ویں صدی عیسوی کے مشہور انگلش رائٹر کرسٹوفر مارلو کی لکھی ہوئی ڈرامہ ڈاکٹر فاسٹس کی کہانی ہے، جو اگرچہ فرضی ہے لیکن اس کا تعلق ہماری زندگیوں کے ساتھ بہت قریب۔ دوستوں، میں آپ ویڈیو کو اور لمبا نہیں کروں گا اور بہت مختصراً آپ کو ایک بات بتانا چاہوں گا کہ ہم اپنے لالچ اور ہوس میں آ کر اکثر بہت غلط فیصلے کرتے ہیں اور ہمیں بہت دیر بعد احساس ہوتا ہے کہ ہم نے جو چنا وہ بہت کم تھا اور صرف دھوکہ اور فریب تھا، لیکن اس کی قیمت ہمیں اپنی روح کو بیچ کر چکانی ہوتی ہے، جو ہمیشہ کے لیے جہنم کا ایندھن بن کر رہ جاتی ہے۔ شیطان یہ معاہدہ ہم میں سے ہر ایک کو ہر روز آفر کرتا ہے اور بہت سے لوگ ہر روز اس کا یہ معاہدہ قبول کرتے ہیں اور پھر ان کے پاس پچھتاوے اور افسوس کے علاوہ کچھ بھی نہیں رہتا۔ یہ کتاب کہانی آپ کو کیسی لگی؟ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو دوستوں کو بھی شیئر کیجیے، چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کیجیے، اپنی رائے اس کتاب کہانی کے بارے میں ضرور دیجیے گا۔ ملیں گے آپ سے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔